بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے مشق جو اس کی تشریح مکمل کرنی تھی فاطمہ بنت عبداللہ کی، لیکن بجلی کے جو تعطل کی وجہ سے وہ میں آج آپ کو تشریح سینڈ نہیں کر پائی۔ تو ہم نے 4 اشعار کر لیے ہوئے تھے، ان کے مشقی سوالات کے جوابات میں نے آج آپ کو بھیج دیے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ آج کے لیکچر میں جو ہے ہمارے 6 اشعار اور ان کی تشریح مکمل ہو جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ جب ہمیں کسی شعر کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تشریح کرنی مشکل نہیں ہوتی۔ تو آج ہم آتے ہیں اپنے شعر نمبر 5 کی طرف۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی کر لیتے ہیں۔ صحرا سے مراد ریگستان، آہو ہرن، پوشیدہ چھپا ہوا، خوابیدہ سوئی ہوئی یا چھپی ہوئی۔ شاعر کا اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو امت کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ اب ان میں جذبہ جہاد جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ اس عظیم مجاہدہ کی قربانی نے اس بات کا یقین دلا دیا ہے کہ امت مسلمہ میں ابھی بھی بہادر لوگ موجود ہیں، یعنی ہماری جو قوم ہے وہ بہادر لوگوں سے ابھی محروم نہیں ہوئی، اور ابھی یہ کھیتی جو ہے بنجر یا ویران نہیں ہوئی۔ ابھی بھی اس میں جو ہے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب ضرورت پڑی تو وہ اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، اور فاطمہ کی قربانی نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے۔ شاعر بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب ہمارے ابھی بھی اگر کوئی ایسا وقت آیا تو ہمارے پاس ایسے نوجوان موجود ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ شعر نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے۔ شاعر یہاں فاطمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں گو کا مطلب ہے اگرچہ، شبنم فشاں آنسو برسانے والی آنکھ، شبنم فشاں آنکھ آنسو برسانے والی آنکھ، نغمہ عشرت خوشی کا گیت، نالۂ ماتم آہ زاری۔ شاعر یہاں کہتے ہیں کہ اے فاطمہ اگرچہ آنکھ تیرے غم میں رو رہی ہے، لیکن نالۂ ماتم اس غم میں ایک خوشی کا نغمہ بھی پوشیدہ ہے۔ شاعر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا اور اپنی جان دے دی۔ اگرچہ دل کو بہت دکھ ہے اور آنکھ میں تیری جدائی کے آنسو ہیں، لیکن اس ماتم میں یہ خوشی کا گیت پوشیدہ ہے کہ یہ خوشی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسلمان قوم جو ہے وہ مردہ نہیں ہے، اس میں ابھی بھی جو ہے ایسے لوگ موجود ہیں جب ان کی زندگیوں کی ضرورت پڑی تو وہ اپنی زندگیاں دے کر بھی اس کو جلا بخشیں گے، اور ان کی ایسی مثالیں ہوں گی جو رہتی دنیا تک ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس میں زندگی کا لطف اور مزہ بھی یہی ہے کہ جب بھی ہماری وطن کی زمین کی مٹی جب ہمیں پکارے تو وہاں کی جو قوم کے لوگ جو ہے وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ دلی کے ساتھ اس میں حصہ لیں۔ شعر نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ رقص سے مراد ناچنا، سوز درد، نشاط انگیز خوشی پیدا کرنے والا، لبریز بھرا ہوا، اور حیات کا مطلب ہے زندگی۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تیری قبر کی مٹی میں جو ہوا ادھر ادھر اس کو اڑا رہی ہے، اس میں رقص کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ مٹی کا یہ رقص جو ہے وہ خوشی پیدا کرنے والا بھی ہے، اور اس کا ایک خاک جو ہے وہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ شاعر علامہ اقبال جو ہے وہ طرابلس میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والی بہادر لڑکی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تو نے شہادت کی موت پائی، اور ایک مسلمان کے لیے شہادت کی جو منزل ہے یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ یہ خواہش تو سب کرتے ہیں، لیکن یہ رتبہ اللہ کسی قسمت والے کے جو ہے نصیب میں لکھتا ہے، اور اس کا رقص خوشی اور فخر کے جذبات سے بھرپور اور دیکھنے والوں کو مسرت دیتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں اگرچہ تیری زندگی کا غم بھی ہے، ہمیں تیرے بچھڑنے کا دکھ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو تجھے اللہ نے شہادت کی جو موت نصیب کی ہے اس پہ ہم سب کو فخر بھی ہے، اور یہ جو فخر ہے اور یہ تیری موت جو ہے یہ تجھے ہمیشہ زندہ و جاوید رکھے گی ہماری یادوں میں، ہمارے دلوں میں۔ اب چلتے ہیں ہم شعر نمبر 8 کی طرف۔ شاعر کہتا ہے
ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ ہنگامہ سے مراد شور، ہلچل، شور و غل۔ تربت کہتے ہیں قبر کو، خاموش چپ چاپ، پلنا نشوونما پانا، قوم تازہ نئی قوم، آغوش کا مطلب ہے گود۔ شاعر اب ہمیں اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ تیری خاموش قبر میں بھی ایک ہنگامہ برپا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس قبر کے پہلو میں ایک نئی قوم پل رہی ہے۔ علامہ اقبال اس شعر میں پر امید ہیں، اور وہ فاطمہ بنت عبداللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری خاموش قبر کے اندر بھی کوئی ہنگامہ ہے کہ اس مٹی کی گود میں ایک نئی قوم پرورش پا رہی ہے جو اثار اور قربانی کی نئی تاریخ رقم کرے گی۔ شاعر کا اشارہ جو ہے وہ ایک ننھی بچی فاطمہ کی طرف ہے کہ وہ فاطمہ ایک بچی نہیں تھی، وہ بلکہ ایک پوری قوم کی نمائندہ تھی۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ اس نئی قوم کے اغراض و مقاصد سے وہ پوری طرح واقف نہیں ہیں، لیکن میں اس قبر سے اس کے اندر جذبوں کی پیدائش دیکھ رہا ہوں۔ جس طرح تو نے شہادت کا ایک عظیم باب رقم کیا ہے، اسی طرح کے کارنامے باقی قوم بھی کرے گی، اور وہ قوم ایک زندہ قوم ہوگی۔ شاعر کا یہ علامتی انداز جو ہے وہ شعر میں بھرپور ایک تاثر پیدا کر رہا ہے۔ شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ کے بعد اب یہ جو ہے شہادت کا جذبہ جو ہے ہماری قوم کے باقی لوگوں میں بھی پیدا ہوگا۔ شعر نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نا محرم ہے جن کی موج نور۔ شاعر کا اس شعر میں تازہ سے مراد نیا، انجم کہتے ہیں ستارے کو، فضائے آسمان کے اوپر، ظہور ظاہر ہونا، دیدہ انسان کی آنکھ، موج نور روشنی کی لہر یا دیکھنے کی جو ہے طاقت جو ہے جس کو بصارت کہتے ہیں، اس سے مراد بصارت بھی لی جا سکتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آسمان کی وسعت میں کئی نئے ستارے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور جن کی روشنی سے جو ہے روشنی لینے کی لہر لوگوں کی آنکھوں تک پہنچ رہی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال جو ہیں امت مسلمہ کی اس کم سن دختر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو زینت بخشنے کے لیے ہر روز نئے ستارے پیدا فرماتا ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ بھی ان ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے۔ فاطمہ کی شہادت کی خوشی میں خالق نے آسمان کو نئے ستاروں سے بھر دیا ہے تاکہ زمین والے آسمان کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائیں کہ آج بنت اسلام نے شہادت پائی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ان ستاروں سے نکلنے والی جو نور ہے وہ انسانی آنکھ سے ناآشنا ہے، کیونکہ ان ستاروں کو معلوم نہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے، اور جب یہ بہترین تخلیق اللہ کے راستے میں بہترین عمل اختیار کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتی ہے تو اس کی آنکھوں سے جو چمک دیکھی جاتی ہے وہ ستاروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور شہید کے بدن سے گرنے والا خون، اس کا ایک قطرہ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نئے ستارے کو روشنی اور نور عطا فرماتا ہے۔ اقبال اس شعر میں فاطمہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے جس بہادری اور جاں بازی کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کیا ہے، ایسی مثال دنیا کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ شعر نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں۔ جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ تابانی کا مطلب ہے چمک، روشنی، کہن جو ہے اس کا مطلب ہے پرانا، نو نیا، انداز کا مطلب ہے طریقہ یا طرز، پرتو سے مراد عکس، کوکب تقدیر کا مطلب ہے قسمت کا ستارہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ فاطمہ آسمان کی فضا میں ظاہر ہونے والے یہ ایسے ستارے ہیں کہ جن کی چمک میں پرانے انداز بھی ہیں اور نئے انداز بھی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان ستاروں میں تیرے مقدر کے ستارے کا عکس بھی شامل ہے، یعنی یہ ستارے جو اپنی چمک دکھا رہے ہیں ان میں سے ایک ستارہ جو ہے اس تیرے مقدر میں بھی شہادت کا ایک بلند رتبہ لکھا ہوا تھا۔
اس طرح کے بلند مراتب جو ہیں ان کے مقدر کا حصہ بھی نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ رتبے ہر کسی کو نہیں ملتے، یہ قسمت والوں کی جو ہے وہ اپنی قسمت فاطمہ تو لے کے پیدا ہوئی تھی کہ شہادت کا جذبہ جو چھوٹی عمر میں تیرے دل میں تھا، اللہ نے تیری خواہش کو پورا کر دیا۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ فاطمہ تو نے امارہ کی سنت کو زندہ رکھ کر دیا، تیری زندگی میں انداز نو کی جھلک میں نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت کے ستارے کو وہ چمک عطا کی کہ آسمان کے ستارے تیری قسمت کے ستارے پر رشک کرتے ہیں، اور وہ ستارے تیری عظمتوں سے روشنی کی بھیک مانگتے ہیں۔ شاعر ایک جگہ کہتے ہیں وہ روشنی تجھے اللہ نے عطا کی ہے کہ ماہ و انجم اجالے کی بھیک مانگتے ہیں۔ تو اس نظم میں بیٹا آپ نے دیکھا کہ شاعر کس طرح ایک عرب کی لڑکی فاطمہ جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی، اس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اقبال اس کے شوق شہادت اور اس کی دلیری اور شجاعت کی تعریف کرتے ہوئے مختلف الفاظ کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی یہ قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اس قربانی نے اور بھی بہت سے لوگوں کے دلوں میں شہادت کا جذبہ پیدا کر دیا اور ایک بات کو واضح کر دیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان قوم میں جذبہ شہادت جو ہے وہ سرد پڑ گیا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اس معصوم لڑکی نے مجاہدانہ ہوتے ہوئے بھی مجاہدانہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، مجاہد نہ ہوتے ہوئے بھی، اور وہ اپنی زخمی مسلمان بھائیوں کو پانی پلانے کے لیے آئی تھی، لیکن جو اس کے دل میں ایک خواہش تھی کہ وہ شہادت کا رتبہ اس کو حاصل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس خواہش کو پورا کیا۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ تو یہ تو تھی بیٹا آج نظم فاطمہ بنت عبداللہ، جس کو ہم نے مکمل کیا۔ اس میں جو کوئی کمی رہ جائے گی یا جہاں آپ کو سمجھ نہیں آئی، جب قریب ہمارے اسکول کھلنے والے ہیں تو ہم ان نظموں کو اور جو باقی اسباق ہیں ان کو دوبارہ سے جب ہم ان کی دہرائی کریں گے تو جو چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ ہم ان کو دوبارہ سے اچھی طرح سے کر لیں گے۔ سوال جواب جو تھے وہ میں نے آج آپ کو بھیج دیے ہوئے، اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں۔ کوئی کمی بیشی ہو، کوئی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ میرے پرسنل نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کو ذہن میں رکھیں، اور اس کے بارے میں آپ کو ایک ٹیسٹ بھی جو ہے نا وہ جائزہ وہ بھی دیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔